ہم سب کو رلا کے تجھ کو کیا ملا ہے، ہم سے دور جا کے تیری یاد آتی ہے، ماں تو کہاں میری ماں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ عبدالسلام ثاقب اور جنید ثاقب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے والد محترم ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کی چھوٹی بیٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ مطلب بچوں کے ساتھ وہ ان کی بیٹی آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ ناظرین، یہ وہ بچہ ہے عبدالسلام جس کی والدہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، اس میں واضح طور پہ دکھائی دے رہا ہے بچہ نظم پڑھ رہا ہے، اور بچے کی والدہ کچھ عرصہ پہلے بلڈ کینسر سے وہ وفات پائی تھی۔ ان کی والدہ کی آخری خواہش جو تھی الحمدللہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے آج یہ بچے، میں تو کہوں گا اس ہماری بہن، اس ہماری ماں کے لیے یہ صدقہ جاریہ ان کی اولاد جو ہے، تو یہ ظاہری بات ہے کہ کسی نعمت سے کم نہیں کہ یہ صدقہ جاریہ ان کی آخری خواہش ہو، اور اس کے بعد بچے ایسے تیار ہو جانا، یہ تو اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے جو کہ ثاقب صاحب کو ملی۔ آئیے ہم بچوں کے ٹیلنٹ کے حوالہ سے بات کر رہے ہیں۔ ہمیں دعوت دی گئی کہ آپ ان بچوں کا ٹیلنٹ تو دیکھیں۔ الحمدللہ ہم ٹیلنٹ کے حوالہ سے ایم ایس اسلامک موویز پاکستان کے کونے کونے میں ہم انشاءاللہ وہاں جائیں گے اور وہاں سے آپ کو ٹیلنٹ دکھائیں گے۔ بچے ٹیلنٹ انشاءاللہ ہمیں دکھائیں گے، اور قاری عبدالمتین شہین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم ان کی بیٹی جو ہے، ان کی بہن جو ہے، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ آپ کو جو اس نے تیار کیا ہے وہ سنائیں۔ جی بیٹا، آپ سنائیں۔ رہتی ہیں تیری خوشبوئیں گھر کے آنگن میں، تیری یاد آتی ہے، ماں تو کہاں میری ماں، تو کہاں میری ماں، میری ماں، ہم سے دور جا کے ہم سب کو رلا کے تجھ کو کیا ملا ہے، تیری یاد آتی ہے، ماں تو کہاں میری ماں، تو کہاں میری ماں، میری ماں۔ جی ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے، مطلب اپنی والدہ کے لیے میں تو کہوں گا یہ بچے صدقہ جاریہ الحمدللہ، اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ مطلب ثاقب صاحب نے بھی الحمدللہ اس کے بعد محنت کی ہے، وہ محنت جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کی والدہ کی آخری جو خواہش تھی آپ نے وہ سماعت فرمائی۔ ان کی آخری خواہش یہ تھی کہ ان کے بچے حافظ قرآن بنے، الحمدللہ وہ حافظ قرآن بن چکے ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ بن چکے ہیں۔ آئیے ہم بچوں سے اب تلاوت سنتے ہیں، اور تلاوت کا انداز جو ہے وہ ٹیلنٹ آپ کو دکھاتے ہیں، بعد میں ہم قاری عبدالمتین صاحب سے گفتگو کریں گے اور ان کے والد محترم سے بھی۔ جی بیٹا، آپ تلاوت سناؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا
رحيما صدق الله العظيم माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जी बेटा आप भी सुनाओ। بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم। नाज़रीन जैसा कि आपको बताया गया है कि अपनी वालिदा के लिए सदका जारिया आखिरी ख्वाहिश उनकी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे आपके सामने हैं। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि बच्चे हाफ़िज़ कुरान बने, तरबियत दी। उसके बाद आपकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है कि आपके बच्चे माशाल्लाह ये भी नहीं कि वो भूल चुके हैं, यानी कि वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी नया नया कुरान उन्होंने सीखा भी और आप उस पर मेहनत भी करवा रहे हैं और मेहनत जिस लिहाज से करवा रहे हैं वो मैंने पहले अवामुन्नास को बताया। आप नेक्स्ट आपकी प्लानिंग क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। महमूद भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने ढेर सारी मोहब्बतों से नवाजा और मैंने आपको कहा तो आपने लब्बैक कहते हुए मेरे घर तशरीफ़ लाए। तो मैं आपका और कारी अब्दुल मतीन साहब का बहुत दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपकी मोहब्बत को कबूल फ़रमाए। आप मेरे पास आए तो आपने जो सवाल किया है ना महमूद भाई, वो उससे रिलेटेड ये बात है कि बच्चों के अंदर ना ये डेवलपमेंट आलमोस्ट है। वो क्या है, वो बच्चों का भी ये नज़रिया है कि बच्चे कहते हैं हमने अपनी माँ के नाम से कोई एक अदारा एक अच्छे लेवल का हम डेवलप करना चाह रहे हैं। कारी साहब माशाल्लाह, क्या बच्चों की भी सोच और उनके वालिद मोहतरम की वही बात ना कि अगर वो कहते हैं ना कि माँ अच्छी हो, नेक हो, तो बच्चे भी औलाद भी अच्छी आगे घर भी निकल सुधर जाता है। मतलब नस्लें जो है वालिद ने तो बाहर टाइम देना होता है, वालिदा ने घर देना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी इनको वालिदा उसी लिहाज से मतलब उनके ऊपर मेहनत करती हैं वो मिली हैं। जी
اس کے لیے محمود بھائی ہم یہ کر رہے ہیں کہ الحمدللہ میں کوشش کر رہا ہوں، میرے ساتھ کچھ میرے دوست احباب ہیں، وہ ان کا بڑا تعاون ہے میرے ساتھ، بڑے میرے قریبی ہیں، تو میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن الحمدللہ وہ میرے ساتھ اچھا تعاون کرتے ہیں۔ میں نے جب بھی کہا وہ کام نا، اس سے علاوہ بھی ہم چیریٹی کے کام کرتے رہتے ہیں، کافی زیادہ کیے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جب بھی بھائیوں کو کہا، بھائیوں نے لبیک کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان میں یا رمضان کے بعد یا جیسے بھی اللہ کوئی نظام بنا دے، دیکھیں کام سارے اللہ کے اختیار میں، ہم نے کوشش کرنی ہے۔ بچوں کے اوپر بھی میں نے کوشش ہی کی ہے، باقی تو میرے اللہ کے اختیار میں تھا، تو میں نے اپنی جو بھی محنت تھی میں کرتا رہا ہوں، اللہ سے دعائیں بھی کرتا رہا ہوں اللہ اس میں برکت ڈال دے۔ میں آپ کو ایک اور بات سناتا ہوں محمود بھائی، کل کی ہے، میں بیٹا چھوٹا اس کی ایک جگہ پہ تلاوت تھی تو ہم جانے لگے تھے، جو آپ نے پہلے بات کی نا قاری عبد المتین صاحب نے، بڑی پیاری بات کی ہے کہ کردار ایک اور میں آپ ایڈ کر رہا ہوں، سوال نہیں ہے، اس سے سوال کی مطابقت نہیں رکھتا، لیکن میں کل جانے والا تھا تو ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے، تو یہ پڑھ کے آیا اسکول سے، تو اس نے اپنی والدہ کو کہا ہے جو تو ان کو اس نے کہا کہ جی مجھے آپ جلدی ہے مجھے، تو اس کے شوزوں کے اوپر نا مٹی لگی ہوئی تھی، مسجد کے باہر بارش کی وجہ سے وہ سارا رستہ خراب ہے، تو اس کی ماں خود اس کو جناب شاور کے ساتھ دھو رہی ہے، دھو کے اس کو پہنائے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا دیکھنے والے تو یہی سوچتے ہیں نا باقی معاملات کو، لیکن الحمدللہ گھر کے اندر اللہ کی رحمت سے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ ہمیں محسوس نہیں ہوا، تربیت ہے الحمدللہ اسلام، میں کوشش کرتا رہا ہوں، تو الحمدللہ میرے گھر میں آج بھی اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ۔ جی نیکسٹ پلاننگ بھی انہوں نے بتائی کہ ظاہری بات ہے کہ ان کی والدہ کے لیے صدقہ جاریہ وہ ایک ادارہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر، یہ بچوں کو تیاری کروا رہے ہیں، یہ ان کے والد محترم بیٹھے ہیں اور ان کو تیاری کروا رہے ہیں مائک کے سامنے، اور بچے پڑھ رہے ہیں، اور یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، لوری گا گا کے مجھ کو سلاتی ہے تو، مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، ثاقب صاحب کی یہ محنتیں اور ان کی والدہ کی آخری خواہش آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور بچے الحمدللہ کس لحاظ سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ آنے والا رمضان الحمدللہ 2 سے 3 ماہ رہ گئے ہیں، آپ انشاءاللہ ان بچوں کو اپنے مساجد میں بلائیں اور ان کو بلا کے آپ نماز تراویح ان سے پڑھائیں، اور ان کے لیے اعزاز ہے، آپ کے لیے بھی اعزاز ہے کہ آپ ان سے قرآن سنیں گے، اور ان کی والدہ کی آخری خواہش جو ہے اس کے بعد ان کی والدہ کو بھی ثواب ملے گا، اور آپ کو تو میں کہوں گا کہ بہت زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ آپ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے تو یہ انشاءاللہ کل کو ہمارے سروں کا تاج ہوں گے یہ بچے۔ اور انشاءاللہ ناظرین آپ جو ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کے ایک شیئر سے ہو سکتا ہے کسی کی تربیت ہو جائے، کسی بچے کی تربیت ہو جائے، کسی والد کی تربیت ہو جائے۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ چل رہا ہے، اس طرح کی ویڈیو آپ شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے کل کو صدقہ جاریہ بن جائے گی، جس طرح کے ان کی والدہ کے لیے آج یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ناظرین مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔